السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذی الحج کے شروع کی ان 10 راتوں میں یہ خاص نفل نماز آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ان راتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ کوئی معمولی راتیں نہیں ہیں، ان راتوں کی باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا یہ ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر۔ یہاں پہ ان 10 راتوں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ذی الحج کی شروع کی یہ 10 راتیں مراد ہے۔ تو ذی الحج کی شروع کی یہ جو 10 راتیں یہ بہت اہم راتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں قیام کرنا یہ لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ تو جب ذی الحج کی ان 10 راتوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو ان راتوں کو جو ہے ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ یہ راتیں سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہیں، لہٰذا ان راتوں میں یہ خاص نفل نماز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس نفل نماز کو آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ یہ نفل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جیسے ان راتوں میں عبادت کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اسی طرح یہ نفل نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت کرنا ان 10 دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو، یعنی ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کے قیام یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو جب ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر، ہر رات کی عبادت یہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نہ ان 10 دنوں کو ضائع کریں اور نہ ان 10 راتوں کو۔ دن کو روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، نہیں رکھ سکتے ہیں تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اور راتوں کو جو ہے یہ خاص نفل نماز آپ ضرور پڑھا کریں۔ یہ نفل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے وہ یہ نماز ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تہجد پڑھنے والا شخص بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے جو رات کو قیام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے والا شخص اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو قوم نماز کے لیے صف بندی کرتی ہو، اور تیسرے نمبر پر اس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو قوم جہاد کے لیے صف بندی کرتی ہو۔ تو پہلے نمبر پہ تہجد کی نماز پڑھنے والا شخص ہے، لہٰذا یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہ راتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کا یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی چیز کی قسم نہیں کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کہتے ہیں نا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کی بہت بڑی اہمیت ہے، لہٰذا ان 10 راتوں کو ضائع نہ ہونے دیں، ان 10 راتوں میں عبادت کریں۔ خاص طور پہ یہ تہجد کی نماز 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے 8 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ ہر رات کوشش کریں، اگر آپ تہجد کی نماز کے لیے رات کو آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتے تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیجئے، کیونکہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ سونے سے پہلے بھی تہجد کی نماز آپ پڑھ لیجئے، تہجد کی نیت سے یہ 8 رکعت پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تہجد کی فضیلت عطا فرمائیں گے، تو تہجد کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو تہجد کی نماز ان راتوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔